बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास अहमद बेग और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से मेरी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान पाक में बारहा फरमाता है कि अक्ल वालों के लिए निशानियां दुनिया में मौजूद हैं। ऐसी एक निशानी अब भी 21वीं सदी में भी सामने आई है, जिसको मानने से शायद साइंस जो है वो इनकार करे या मगरब इन बातों को मानने से इनकार कर दे। मौजूदा वक्त में सबसे ज़्यादा एक साल हो चुका कि हर फर्द जो है वो एक ही परेशानी का शिकार है कि कोविड वायरस जो है वो दुनिया में किस तेज़ी से फैल रहा है। कुछ लोग इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं और कुछ लोग इस बीमारी से ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, जबकि कुछ लोग अब भी इस फिराक में हैं कि वो किसी तरह इस बीमारी से बचे रहें। बीमारी ने ना सिर्फ पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, बल्कि ऐसे ऐसे मुकामात को बंद करवा दिया जिनका आम इंसान बंद होना सोच भी नहीं सकता था, जिसमें सबसे बड़ी बात काबतुल्लाह और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बंद रखा गया। लेकिन अब यह बात सामने आई है जब सऊदी अरब में एक आला सतही इजलास हुआ और उस इजलास में हज व उम्रा के जो मिनिस्टर हैं मोहम्मद साले और इसके साथ साथ अब्दुर्रहमान अस-सुदैस ने ये बताया, ये ऐलान किया है, ये दावा किया है कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बैतुल्लाह शरीफ में कोई भी कोरोना का वायरस ना दाखिल हो सका है और ना ही वहाँ आने वाले किसी फ़र्द को इन मसाजिद के अंदर से, मुसलमानों की इन दो बड़ी इबादत गाहों से किसी किस्म का वायरस जो है वो लगा है। अब ये दावा जो है ये सऊदी अरब की अखबार अरब टाइम में इसकी ख़बर जो है वो बाकायदा शाये की गई है, जिसमें दो मुख्तलिफ बयानात हैं। मोहम्मद साले जो कि मिनिस्टर हैं सऊदी अरब में हज और उम्रा के, जबकि इसके साथ साथ जो है अब्दुर्रहमान अल-सुदैस जो हैं उनका बयान, ये दोनों बयानात जो हैं ये एक ही अखबार ने एक ही वक्त में शाया किए हैं। इन बातों को शायद अरब के अलावा, मुसलमानों के अलावा जो है मगरिब मानने को तैयार ना हो, साइंटिफिकली इन चीज़ों को मानने से इनकार कर दिया जाए, लेकिन ये बहरहाल कुदरती निशानियों में से एक निशानी है। कहा यह जा रहा है कि आला सतही इजलास के अंदर मुख्तलिफ वजूहात जो हैं, 1 दर्जन से ज़ायद वजूहात बयान की गई हैं, जिसके बायस कोरोना वायरस जो है मस्जिद नबवी और बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल नहीं हो सका। इन वजूहात के बारे में अरब न्यूज़ ने तो उस तरह से नहीं लिखा जिस तरह से लिखा जाना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद ये चीज़ जो है इंतहाई अहमियत के हामिल है। कहा यह जा रहा है कि 4 अक्टूबर 2020 को कोविड-19 के बाद एक बार फिर से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बैतुल्लाह शरीफ को मसाजिद जो है वो खोल दिया गया था मुकम्मल तौर पे नमाजियों के लिए कि नमाजी यहाँ पर आएँ और SOPs के मुताबिक नमाज अदा करें। उम्रे की अदायगी जो है वो भी खोल दी गई थी। आपने देखा 2020 में हज भी हुआ और लाखों फर्जंदाने इस्लाम ने जो है वो शिरकत भी की। अब उम्रा के लिए ज़ायरीन जो है मुख्तलिफ ममालिक से वो भी आते हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से जो SOPs बनाई गई थी, इसमें कोई शक नहीं कि वो इंतहाई कड़ी SOPs थी कि हर फर्द को मस्जिद में जाने से कबल जो है वो उसकी टेस्टिंग की जाती थी, चूँकि सऊदी अरब एक अमीर मुल्क है और वहाँ टेस्टिंग का वसी निज़ाम जो है वो भी मौजूद है। नाज़रीन, वैसे तो सऊदी अरब में 3,71,000 के करीब कोरोना वायरस के मरीज़ जो है वो सामने आए, यानी 3,71,000 अफराद ऐसे सामने आए जिनमें कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई, जो कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ इलाकों के रिहायशी थे और सऊदी अरब के अंदर इनको मुख्तलिफ़ अस्पतालों में जो है वो ज़ेरे इलाज भी रखा गया। इनमें से कुछ अफराद जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार भी गए। सऊदी हुकूमत के रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 6,415 अफराद, जिनमें मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग सभी शामिल थे, 6,415 अफराद जो हैं वो कोरोना वायरस के नज़र हुए और इस कोरोना वायरस होने के बाद इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। लेकिन अरब न्यूज़ की जो ख़बर है इसके हवाले से अगर बात करें तो इसमें अब्दुर्रहमान अल-सुदैस ने जो बयान जारी किया है, अरब न्यूज़ में जो बयान अब्दुर्रहमान अल-सुदैस का शाया किया गया है, उसके मुताबिक तमाम तर क्रेडिट जो है कोरोना वायरस से बचने का और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खाना काबा शरीफ में वायरस दाखिल ना होने की जो क्रेडिट है, वायरस दाखिल ना होने की जो वजह है, वो तमाम की तमाम आले सऊद को दे दी गई है। तमाम क्रेडिट आले सऊद को दिया गया है। कुरान पाक का तर्जुमा मैं कोशिश करता हूँ कि अक्सर पढ़ता रहूँ। कुरान पाक के मुताबिक जो है वो तर्जुमा तो नहीं, लेकिन उसका मफ़हूम बताऊँ कि अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि ऐसे लोग भी हैं, वो लोग भी हैं जिनके लिए निशानियां जो हैं अल्लाह अपनी दिखाता रहता है, और जब इन पर कोई अजाब आता है तो ये कहते हैं कि ये अजाब अल्लाह की तरफ से है, और जब ये उस अजाब से बच निकलते हैं तो सारा क्रेडिट जो है वो ख़ुद को दे लेते हैं। अब सऊदी हुकूमत जो है 4 अक्टूबर 2020 के बाद
اب تک کا جو ریکارڈ مرتب کر کے مختلف قسم کے جو سیشنز کیے جا رہے ہیں سعودی عرب کے اندر، چونکہ آئندہ آنے والے سالوں میں بھی اس مشکل سے بچنا ہے تمام حکومتوں کو، تمام ممالک میں اسی طرح کے مختلف سیشنز جاری ہیں کہ آنے والے دنوں میں بڑی ایکٹیویٹیز کے لیے، جس طرح دنیا بھر سے مسلمان جو ہیں وہ کعبہ میں نہ صرف عمرہ کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں بلکہ حج کے لیے، اور دیگر افراد جو وہاں کے مقامی ہیں وہ بھی وہاں پہ نماز کا ایک سلسلہ جو ہے، بڑی تعداد، لاکھوں افراد کی تعداد جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں پہ احتیاط کے حوالے سے یہ سیشن جاری تھے کہ اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے ابھی کرونا کی صورتحال جو ہے وہ مکمل طور پہ درست نہیں ہوئی۔ ایون سعودی عرب کے اندر کچھ ہی دن پہلے 32 مساجد کو جو ہے وہ بند کیا گیا ہے، جن میں سے آنے والے نمازی جو ہیں ان میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ خدا کی ایک بڑی نشانی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ 21ویں صدی کا ایک معجزہ ہے کہ 4 مہینے کے اندر، تقریباً 4 مہینے کا یہ ریکارڈ ہے جو اس سیشن کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا، جس میں 4 اکتوبر سے 30 جنوری تک کا ڈیٹا جو ہے یہ عرب نیوز نے شائع کیا، اور عرب نیوز کے بعد اسے مختلف اخبارات نے بھی شائع کیا، لیکن مغرب اس کو شائع نہیں کر سکے گا، کیونکہ مغرب اور سائنٹیفکلی ان باتوں کو ثابت کرنا جو ہے وہ ان کی ہار ہو جائے گی کہ اگر مغرب اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے تو ڈیفینیٹلی اسلام اور قلعہ اسلام کی سربلندی ہوگی۔ اس لیے ان چیزوں کو جو ہے اتنی جو ہے تیزی سے پھیلایا نہیں جاتا ان خبروں کو، جتنی تیزی سے مختلف دیگر مغربی ممالک کی خبروں کو جو ہے وہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ ہر گھر تک پوری ایک لابی جو ہے ان خبروں کو پہنچانے کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے۔ یہ تقریباً بات کی جائے اگر ان 4 مہینوں کی، 4 اکتوبر 2020 سے لے کے 30 جنوری 2021 تک، تو 20 لاکھ افراد ایسے تھے جنہوں نے عمرہ کی ادائیگی کی، اور 20 لاکھ افراد نے نہ صرف 20 لاکھ افراد نے عمرہ کی ادائیگی کی بلکہ 55 لاکھ افراد کا وہ ریکارڈ ہے جنہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیت اللہ شریف میں نمازیں ادا کی۔ ان کے بارے میں ان سیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک فرد بھی، یہ تقریباً 55 لاکھ نمازیں ادا کرنے والے افراد اور 20 لاکھ کے قریب عمرہ زائرین جو مختلف ممالک سے آئے تھے، ان کی کل تعداد بنتی ہے 75 لاکھ کے قریب۔ اب یہ وہ 75 لاکھ افراد تھے جو ایک وقت میں لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں بیت اللہ شریف میں بھی موجود رہے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی موجود رہے، لیکن ان 75 لاکھ میں سے کسی ایک فرد میں اتنے رش میں جانے کے باوجود نہ تو کرونا وائرس کا جراثیم پہنچ سکا اور نہ ہی ان میں سے کوئی شخص جو ہے باہر سے آنے والا وہ کووڈ کا شکار تھا۔ اب یہ نشانی ہے سب سے بڑی کہ 75 لاکھ افراد جو ہے وہ ان 2 مقامات پہ جاتے ہیں جو کہ ہمارے آپ کے ہر مسلمانوں کے دل کی دھڑکن ہے۔ یہ دونوں مقامات، یہاں پہ جانے والے کسی بھی فرد کو جب یہ کووڈ وائرس جو ہے وہ 4 مہینوں میں چھو نہیں سکا، تو اس پر سعودی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیت اللہ شریف یہ دونوں ایسے مقامات ہیں جن کو کووڈ فری کہا جا سکتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر میں یہ چند ایک چیدہ مقامات ہیں جہاں تک کرونا وائرس نہیں پہنچ سکا، باقی ہر جگہ ہر ملک کے اندر جو ہے کرونا وائرس کے پیشنٹ بھی آئے، کرونا وائرس سے لوگوں کی اموات بھی ہوئیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عرب نیوز کو یہ تمام تر کریڈٹ جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے ہی حکمرانوں کو نہیں دے دینا چاہیے تھا، بلکہ ہم بطور مسلم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی خاص رحمت ہے، ورنہ اگر دیکھیں تو مختلف ممالک کے اندر لاکھوں لوگ جو ہیں وہ زندگی کی بازی ہار گئے اس مہلک بیماری کی وجہ سے، لیکن پاکستان میں جو ہے وہ کافی حد تک یہ وائرس کنٹرول رہا۔ اب تو یہ ہے کہ بڑے سائنسدان جو ہیں وہ یہ سوچنے پر مجبور ہیں، وہ اس چیز پر تحقیق کر رہے ہیں کہ کیا ایسی وجہ تھی کہ وہ پاکستان میں وائرس جو ہے وہ اتنا نہیں پھیلا، کس چیز نے پاکستان میں وائرس کو پھیلنے سے روکے رکھا۔ اگر یہ کہہ دیا جائے اب کہ جناب یہ ہم نے احتیاط کی ہے یا ہماری SOPs بہت سخت تھیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے، چونکہ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، کووڈ وائرس کے باوجود احتیاطی تدابیر کے لیے حکومت جو ہے بہت سارے اقدامات کرتی رہی۔ اس کے باوجود ہمارے بازاروں میں بھی رش تھا، ہم نے عید شاپنگز بھی کی، ہم نے قربانی کے لیے جانور بھی خریدے، منڈیوں میں بھی رش تھا۔ ہمارے ہاں مزدور طبقہ ہے جو کہ بازاروں میں رہا، جو بہت زیادہ چھٹیاں، بہت زیادہ گھروں میں رہنا افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے پاکستان کے اندر اس طرح سے SOPs فالو نہیں کیے گئے جس طرح یورپین ممالک میں کیے گئے۔ اس کے باوجود کرونا وائرس کا زیادہ نقصان جو ہے وہ یورپین ممالک میں ہوا، اور پاکستان میں یہ وائرس جو ہے بہت کم رہا۔ یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی رحمت اگر نہ ہوتی، اللہ کی رحمت نہ شامل ہو تو یقیناً نہ آپ بچ سکتے ہیں نہ ہم بچ سکتے ہیں۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے محمد صالح
جو کہ منسٹر ہیں سعودی عرب میں حج اور عمرہ کے، شیخ عبد الرحمن السدیس جو ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ تمام کریڈٹ جو ہے یہ آل سعود کو دیا گیا ہے۔ اب مجھے اس خبر پہ صرف یہی اعتراض ہے کہ خبر دی گئی یہ 21ویں صدی میں 75 لاکھ کا افراد کا ایک جگہ جانا اور اس جگہ جانے کے بعد کسی بھی مہلک وائرس سے بچے رہنا، جبکہ یہ وائرس پوری دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے۔ یہ 21ویں صدی میں کسی معجزے سے کم نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ہمیں اس سے سمجھنا چاہیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ عرب نیوز کو بھی یہ چاہیے تھا کہ وہ اس تمام خبر میں حکومتی SOPs کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا کہ مولا کے کرم سے، اللہ کے کرم سے ہم اس مصیبت سے جو ہے بچے ہوئے ہیں۔ ہماری یہ 2 مقامات جو ہیں یہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے کہ ہر جگہ بڑی بڑی عبادت گاہیں، مختلف مذاہب کی بڑی عبادت گاہیں جو ہیں، وہاں پہ کرونا وائرس کے پیشنٹ نہ صرف آئے بلکہ انہوں نے وہ کرونا وائرس کے پیشنٹ جو ہیں انہوں نے ان عبادت گاہوں کے اندر کرونا باقاعدہ دوسروں تک منتقل بھی کیا، جن کے ٹیسٹ ہونے کے بعد اس طرح کے ان کی بیماریاں جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ لیکن الحمدللہ کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خانہ کعبہ بیت اللہ شریف میں اللہ کی یہ نشانی جو ہے ہمارے لیے 21ویں صدی میں بھی مشعل راہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے حفاظت میں رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وقاص احمد بیگ کو اجازت دیجیے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور میرے اس چینل کو ہو سکے تو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اگلی کسی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔